گزشتہ جمعے میں معاشرے کی وہ برائی جو ہم سب کے گھروں میں گھس گئی، سرعت کر گئی، اس کے بارے میں عرض کیا تھا۔ منبر رسول پہ باوضو بیٹھا ہوں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی پر اعتراض کروں، کسی پہ طنز کروں۔ میری تو ہر وقت یہ آرزو ہے، تمنا ہے، حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت مجھے اور آپ سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور آخرت کے ان عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے تنازع نہیں، کسی پارٹی پر کوئی اعتراض مقصود نہیں۔ قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر شخص اپنا نامہ اعمال، اپنا حساب و کتاب دے گا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات پوچھ لی، ہماری مائیں کتنی سیانی تھی، کتنی اچھی تھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کو پیغمبر کا حرم بنایا، قرآن کریم ان کے بستروں میں اترا، جبریل کے سلام آئے، خداوند کریم کے سلام آئے، آج بھی اللہ تعالیٰ کے کروڑوں فرشتے ان گھروں پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ تبھی تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میری عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، دین ادھورا رہ جاتا۔ گویا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تکمیل ہے، دین کا تممہ ہے۔ پیغمبر نے جو فرما دیا اگر یہ نہ ہوتی تو دین پورا نہ ہوتا۔ کئی دوست سوچ رہے ہوں گے کیوں اللہ نے دین پورا کرنا تھا اور نبی کے ذریعے کرنا تھا، اما عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا کام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی فرما دی کہ بعض عورتوں کے پردے کے مسائل میں کس طرح بتلاتا دوسری عورتوں کو۔ پردے کے مسائل، مینتھلی کورس کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، وضو ٹوٹنے اور وضو ہونے کے مسائل میں کس طرح غیر عورتوں کو بتاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ حیا تھی، بہت زیادہ شرم تھی، بہت زیادہ غیرت تھی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کبھی اوپر نگاہ کرنے کی نہیں تھی، کبھی دائیں بائیں دیکھ کر چلنے کی نہیں تھی، نیچی نگاہ ہوتی تھی، آگے تشریف لے جاتے تھے، زمین پہ نگاہ رکھتے تھے، اس نیت سے کوئی روڑا ہوگا اسے ہٹا دوں گا، کوئی پتھر پڑا ہوگا اسے ہٹا دوں گا، اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اور جو نبی تجھے آخرت کے دکھوں سے بچائے، جو نبی تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، جو نبی رات کے اندھیروں میں یہاں کی ٹھوکروں سے بچائے، وہ کتنا مہربان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ وہ جو حساب و کتاب کا دن ہے، میرے اور آپ کے لیے تو یہ کہانی ہے نا، 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال قرآن میں ہے۔ سورج سوا نیزے پہ ہو، زمین تانبے کی طرح پگھل گئی ہو اور دن 50,000 سال کا ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح کیا بنے گی؟ تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا ایسے وقت میں بھی کیا ہمیں آپ یاد رکھیں گے یا کوئی کسی کو یاد کرے گا؟ فرمایا ہاں یاد رکھیں گے، مگر 3 وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 مرحلے، 3 موقع، 3 وقت اتنے سخت آئیں گے، کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ماں باپ اولاد کو نہ پوچھیں گے، اولاد ماں باپ کو نہ پوچھے گی، بیوی خامن کو نہیں پوچھے گی، خامن بیوی کے بارے میں نہیں تلاش کرے گا، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، حتیٰ کہ اتنا برا حال ہوگا۔ سنا ہے روز محشر میں، سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی،
زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، زبان باہر لٹکی ہوئی ہوگی، دماغ پنگلا ہوا ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے دماغ مغز ناک کے ذریعے بہ بہ کے نکل جائے گا۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا جب قیامت کی گھڑی اتنی سخت آئے گی کہ لوگوں کی زبانیں باہر نکل آئیں، لوگوں کے پسینے اتنے ہو جائیں، آدمی اس میں خود غرق ہو جائے، اور نامہ اعمال جب ہاتھ میں ملے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں سجے ہاتھ میں مل گیا وہ خوشیاں منائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں نام اعمال سجے ہاتھ میں دوں گا وہ تو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، خوشیاں منائے گا، لوگوں کو کہے گا آؤ میری کتاب دیکھو، میرا نام اعمال دیکھو، میری زندگی کا ریکارڈ دیکھو، میری فائل دیکھو، میری زندگی کی مثل دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، اور میرا بڑا گمان تھا میرا رب میری ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ میں رات کو ڈرتا تھا، دن کو ڈرتا تھا، شادی کرنے پہ میں ڈرا، کاروبار کرنے میں میں ڈرا، معاملات میں میں ڈرا، لینے دینے میں میں ڈرتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا۔ آؤ میرا نام اعمال دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، اور میرا پہلے سے خیال تھا جب میرا رب مجھے ملے گا میری ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ خوشی کی چیز تو ہر ایک کو دکھائی جاتی ہے، اور جن کو مل گیا بائیں ہاتھ میں، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوں چھاتی کو چیر کر، چھاتی میں یا سوراخ کر کے کھبا ہاتھ اس میں سے پیچھے نکال دیا جائے گا، بایاں ہاتھ پیچھے سے نکل آئے گا چھاتی کے اندر سے، وہاں پر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ قرآن نے ذکر کر دیا، وہ یوں کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور میرے کتاب نہ ملتی تو اچھا تھا، مجھے یہ نام اعمال ملنا ملتا تو اچھا تھا، میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ آج میرا تیرا اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں، ورنہ یہ بدی، یہ بدماشی جو آسمان کو جا لگی اتنی بڑی، کوئی گھر محفوظ نہیں، کوئی خاندان محفوظ نہیں۔ بڑوں کی بدماشی سے معصوم بچے بھی گندے ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، معصوم بچہ نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ اس کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ معصوم بچہ نیکی کرتا ہے اس کی جزا اس کے ماں باپ کو ملتی ہے، جب کوئی بچہ کوئی بدی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ اگر قرآن پر یقین آ جائے تو پھر یہ بدتمیزی تھوڑی ہی ہو جو آج گھر گھر میں ساری رات گانے سنتے سنتے تھکتے نہیں، سارا دن تھکتے نہیں۔ میں نے نہیں کوئی ڈرائیور سنا جو یہ کہتا ہو یار سر پھٹ گیا سارا دن ہو گئے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ چلاؤں مجھے نیند آتی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ موت سر پہ ہے، آئی موت یہ بھی یقین ہے۔ لیکن یہ نام اعمال کھبے ہاتھ والا کہتا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں پہچان موت سے ہی الگ الگ پہچان کرا دوں گا، موت سے ہی پتہ چل جائے گا میرا ایمان پہ خاتمہ ہو رہا ہے یا بدی پہ خاتمہ، کفر پہ خاتمہ، شرک پہ خاتمہ۔ ہر آدمی اپنی موت کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ میرا معاملہ کیا ہے۔
موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی موت اس طرح آتی ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ریشمی رومال، جنت کی خوشبو اسرائیل علیہ السلام اس مرنے والے کے سامنے کر دیتے ہیں، اور وہ اس خوشبو میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے اور اتنا اس کے دماغ پہ نشہ طاری ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا جان کب نکل گئی۔ والناشطات نشطا، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح سے بعض آدمی کی جان نکل جاتی ہے، مشک کا منہ کھول دیا اور پانی نکل گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت بایزید بستامی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت آیا، یہ ہیں اللہ والے، جب موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھ دیا، اللہ والے نے دائیں طرف منہ پھیر لیا، وہ نقشہ پھر دائیں طرف کیا گیا، اللہ والے نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، وہ نقشہ پھر سامنے کیا گیا، وہاں سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو کسی نے کہا جنت سے نفرت کر رہے ہو، بہیج سے نفرت ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ میں اس جنت کو لے کر کیا کروں گا جس میں میرے اللہ کا دیدار نہیں؟ مجھے یہ جنت بھی منظور نہیں، نعمتیں ہیں، آسائش ہے، آرام ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہے، پھر میں نے دیکھ لیا میرے رب کی مجھے زیارت کیوں نہیں ہوئی، مجھے یہ جنت بھی منظور نہیں۔ اب کئیوں کا ارادہ ہو رہا ہوگا کہ جب اپنی موت آئے گی ہم بھی خیال کر کے دیکھیں گے جنت میں دیدار ہے کہ نہیں، ہم بھی یوں ہی کہہ دیں گے خیال استو محال استو جنوں، یہ خیال ہی خیال رہے گا، ایسا وقت تھوڑا ہی آئے گا، ان کی محنتوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو ایسے لوگ تھے، تقویٰ پرہیزگاری اتنی تھی ان لوگوں میں، اور علماء کی بات چھوڑیں، سادے لوگوں میں، عوام میں، دیوبند شہر میں عبداللہ درویش کے نام سے ایک آدمی رہتا ہے، گھاس کھود کر لاتا ہے، 2 پیسے کا بیچتا ہے اس کو، 1 پیسے کے چھولے چبا لیتا ہے، 1 پیسہ اللہ کے نام پہ روز صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، یہ کمائی ہے اس کا۔ دی چاہا کہ یہ جو بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، اللہ والے ہیں، علم کے سمندر ہیں، علم کے دریا ہیں، ان کی دعوت نہ کروں۔ اس نے وہ 1 پیسہ خیرات والا جمع کر کے 5 آنے بنا لیے، 20 پیسے جمع کیے، 20 پیسے جمع کر کے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے ولی و کامل اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، مستانہ قسم کے بزرگ تھے، ان کے پاس وہ 5 آنے لے کر آ گئے اور کہا حضرت یہ 5 آنے ہیں، اور یہ جتنے بھی مدرسے کے استاد ہیں، معتمم ہیں، کوئی 18 آدمیوں کے نام بتا دیے، ان سب کی آپ نے دعوت کرنی ہے۔ کہ اچھا جی، وہ بھی جانتے تھے وہ نیک آدمی ہے، ان کا خیال تھا کہ چلو چنے منے منگا لیں گے، گڑ منگوا لیں گے، شکر منگا لیں گے، سارے کھا لیں گے۔ اللہ والے آگے سے کہتا ہے حضرت کچھ اور نہ کرنا، آپ نے پکانی بھی بریانی ہے، پلاؤ پکانی ہے، کچھ اور پکانے کی منگانے کی اجازت نہیں، بریانی آپ نے پکانی ہے۔ مولانا من یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہنس کر فرمایا چلو اچھا جی میاں جی صاحب پلاؤ ہی پکا لیں گے۔ سستا دور تھا، کچھ چاول منگوائے، کچھ گھی منگوایا، کچھ گوشت منگوایا، کچھ مسالہ منگوایا، اور سب کچھ منگوا کے حضرت مولانا من یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھا، اس کے بعد باوضو کھانا پکایا، وضو کر کے کھانا پکایا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انہوں نے تو 18 آدمی بتائے تھے، ہم نے 40 آدمیوں کو کھلا دیا مگر کھانا ختم نہیں ہوا، 40 آدمیوں کو کھلا دیا وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ وضو کر کے اللہ کا نام لے لے کر پکانے کی اتنی برکت ہوتی ہے، آج ہمارے یہاں دستور ہی نہیں،
بسم اللہ پڑھ کے آٹا نہیں گوندنا، بسم اللہ پڑھ کے ہانڈی میں مسالہ نہیں ڈالنا، بسم اللہ پڑھ کے ہانڈی میں کچھ ڈالنا نہیں، کچھ کرنا نہیں، بکواس ہوتی رہی، گانا بجان ٹیپ لگی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، کھانا پکانا ہو رہا ہے، کبھی کبھی مڑ مڑ کے دیکھ لیتی ہے کون میری بہن ٹیلی ویژن پہ آئی ہوئی ہے، کون میری ماں آئی ہوئی ہے، اور کھانا پکانا بھی ہو رہا ہے۔ پھر دیکھ رہے ہو 40 آدمیوں کا آج کھانا پکاؤ، انشاءاللہ 5 ہی چٹ کر جاتے ہیں۔ پھر کھڑے کھڑے پھرتے ہیں، یار کیا ہویا کھانے کو، کیا ہویا کھانے کو؟ وہ ہوتا کیا؟ بسم اللہ تم نے گھر میں نہیں گھسنے دی، تمہارا عقیدہ قرآن پہ نہیں، بسم اللہ پہ نہیں، اللہ کے ایمان پہ نہیں، جن کا عقیدہ تھا۔ اچھا یہ بات آپ نے سن لی کہ وضو کر کے پکایا اور بسم اللہ پڑھ کے پکایا، اس سے برکت ہو گئی۔ صرف یہ کھانے کی برکت نہیں ہوئی، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھا کر 40 دن جو عبادت میں مزہ آیا، وہ مزہ ساری عمر میں کبھی نہیں آیا۔ جو لذت، جو حلاوت، جو مٹھاس، جو کیف، جو سرور، جو مزہ اس کھانے کے بعد نمازوں میں آیا، تہجد میں آیا، نوافل میں آیا، تسبیح تحلیل میں لذت ملی، اللہ کے نام لینے میں چسکا آیا، وہ پھر عمر بھر نہیں مزہ ملا۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر گیا، گھر والوں نے اٹھا کر مجھے ایک لڈو دے دیا، میں نے وہ کھا لیا۔ فرماتے ہیں قسم خدا پاک کی 40 دن خدا کر کے گزارے، ہر وقت دل کرتا تھا چلوں فلانی رنڈی سے زنا کروں گا، فلانی کنجری سے زنا کروں گا، فلانی بڑی خوبصورت ہے اس کے ساتھ یوں کروں گا۔ 40 دن خدا کر کے استغفار توبہ کر کے پورے کیے۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے گھر والوں سے پوچھا کیا غضب کر دیا، کیا قہر کر دیا، وہ لڈو کہاں سے آیا تھا، انہوں نے بھی جب پتہ کیا، تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ لڈو کسی کنجری کے گھر سے آیا تھا۔ آج ہمارے یہاں کون تمیز کرتا ہے کس کے یہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے؟ آنے دو، بس آنے دو، آتا ہے جیسا بھی آتا ہے آنے دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الہ العالمین میری امت کو حلال عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما اور اس میں لذت عطا فرما، جو حرام کھاتا ہے اس کا میں ذمہ وار نہیں، تو جانے اور وہ جانے۔ جناب اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا ایک موقع تو نام اعمال والا سمجھ میں آ گیا، اتنا سختی کا وقت ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، کتنا ہی محبت والا ہو کوئی کسی کا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں، کوئی بھی کسی کا نہیں بنے گا۔ اور دوسرا ٹائم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت ہوگا حساب و کتاب کا، جب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اتنی پریشانی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی۔ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک گھڑی ایسی آئے گی، ایک گھڑی ایسی آئے گی، نبی، پیغمبر، رسول، ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پروتا نبی، ہزاروں نسل میں نبی، لیکن بخاری شریف کی روایت میں ایک وقت ایسا آئے گا ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر خلیل اللہ بھی گھبرا کر یوں کہہ اٹھیں گے لا اسألوک غیر ھذا، او میرے مولا میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مولا اپنے کرم سے مجھے بچا لے، اپنے رحم کی چادر اڑا دے، اپنے فضل فرما دے، مجھے بچا لے، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ اور کس کی مجال ہوگی اور کس کی جرت ہوگی جو وہاں یہ سوچے گا کہ میں اس وقت ہوشیاری سے کام لوں گا۔ اور تیسرا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر چلنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہ بھی اتنا ہی سخت مقام اور سخت منظر ہوگا جس کو مشکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا اور کس طرح ہم پار گزریں گے اور کس طرح اس وقت نام اعمال کو سنبھالیں گے۔ یکدم تو کچھ بھی نہیں ہوگا،
اس لیے فرمایا بائیں ہاتھ والا تو روتا ہی رہے گا، ولم ادری ما حسابیا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا، ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری دولت میرے کام نہ آئی، میری سلطنت میرے کام نہ آئی، میرا امیر پنا میرے کام نہ آیا، دنیا میری مزدوری کیا کرتی تھی، دنیا میرے دروازے پہ نوکری کرتی تھی، دنیا مجھے بڑا کہہ کر پکارا کرتی تھی، لیکن میرے اللہ یہاں کا نظام اور ہے، ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کام نہ آیا، ہلاکنی سلطانیہ، اور میں تو بادشاہ تھا، میری بادشاہت میرے کام نہ آئی، میری صدارت میرے کام نہ آئی، میری گورنری میرے کام نہ آئی، میری وزارت میرے کام نہ آئی، ہلاکنی سلطانیہ۔ قرآن ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے پڑھا کرو۔ رو رہے ہیں بادشاہ، چلائیں گے، اتنے روئیں گے اتنے روئیں گے، آنکھوں ناکوں کے ذریعے دماغ بہ کر نکل جائے گا۔ بس دعا کرو اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی بادشاہت کوئی نہیں، اس سے بڑی گورنری کوئی نہیں، اس سے بڑی وزارت کوئی نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک آدمی رو رہا ہے، پریشان ہے، تو کوئی آ کر وہاں اس کو یہ کہے خیر ہے بھائی کیوں رو رہا ہے۔ اپنی بدعمالی کو دیکھ کر جب آدمی روتا ہے، مال پہ جان گیا وہ بھی کام نہ آیا، بادشاہت پہ جان گیا وہ بھی کام نہ آئی، پھر کہتا ہے آواز آتی ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، یہ اب کیا بکتا ہے؟ دنیا میں میرا قرآن اس کے گھر میں رکھا رہا، ان کے محلے میں رکھا رہا، ان کے مسجد میں تھا، ان کے مدرسے میں تھا، ان کے پڑوس میں تھا، کئی کلام مجید ان کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ اس ظالم سے پوچھو، کبھی قرآن سے پوچھا نہیں تیرا کیا حکم ہے؟ بیوی سے پوچھ لیا ہوگا آج کیا کھانے کو جی چاہتا ہے، اولاد سے پوچھ لیا ہوگا آج کیا پکانا چاہیے، اب کل کیا کرنا چاہیے، آج عید ہے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے سے پوچھا ہوگا، ظالم میرے قرآن سے کبھی نہیں پوچھا۔ ہر چیز تیری اپنی تھی، میرا قرآن تیرے لیے پرایا تھا، اجنبی تھا، عمر میں کبھی نہیں پوچھا، ساری جوانی میں کبھی نہیں پوچھا، اپنے حالات جی چاہیے زندگی پر چلائے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، جکڑو اس کو، باندھو 70 گز کی زنجیروں میں، وہ زنجیروں میں باندھ کر موندے منہ جہنم میں پھینک دو، اوندا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یا اللہ قصور تو معلوم ہونا چاہیے، خطا معلوم ہونی چاہیے، گناہ معلوم ہونا چاہیے، کس جرم میں پکڑے گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ظالم ہے، خود میرے اوپر اس کا یقین نہ تھا، قبروں پہ یقین آیا، میرے عرش پہ یقین نہ آیا، سنگ مرمر پکی قبریں بنی ہوئی ان پر یقین تھا، میرے قرآن پہ یقین نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہیں، میرے کالی کملی والے محبوب پہ یقین نہیں، میرے عرش والے مہمان پہ یقین نہیں، قبر پہ یقین ہے، درختوں پہ یقین ہے، جانوروں پہ یقین ہے، جھوٹوں پہ یقین ہے، ٹھگوں پہ یقین آیا، مکاروں پہ یقین آیا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، میرے باللہ العظیم، میرے آسمان پہ یقین نہیں، بغیر تھمب کے بغیر ستون کے کس نے تھام رکھا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر یقین نہ آیا،
چاند سورج کو دیکھ کر یقین نہ آیا، دن رات کو دیکھ کر یقین نہ آیا، پہاڑوں کو دیکھ کر، سمندروں دریاؤں کو دیکھ کر یقین نہ آیا، درختوں کے پتے میں اگاتا ہوں، سب خداوند کریم خود فرما رہے ہیں، ترجمہ جا کر کے دیکھو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، میں خدا وحدہ لا شریک پر اس کا یقین نہ تھا، مجھے تو یہ خدا ہی نہیں مانتا تھا۔ بندوں کو مشکل کشا جانا، بندوں کو حاجت روا جانا، بندوں سے مانگا، بندے تکلیف دور کر دیں گے، ڈاکٹروں پہ یقین آیا، میری ذات پہ یقین نہ آیا۔ حالانکہ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے ابتدا ہوئی ہے۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک اللہ ہے، سارے نظام عالم کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، رزق کو فنا کرنے والا۔ جو چوری کرتے ہیں ان کا یقین ہے کہ جب تک چوری نہ کریں گے بالکل نہیں پیٹ پلنے کا، واقعی نہیں پلنے کا، یقین جہاں ہو گیا، یقین جہاں جم گیا۔ بدماشوں کا یقین ہے جب تک ہم زنا خوری نہیں کریں گے طبیعت سیر نہیں ہوگی، مزہ نہیں آئے گا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ لذت مزہ ایک دفعہ اور عذاب 100 دفعہ۔ زنا کرتا آدمی لذت ایک دفعہ اٹھائے گا، عذاب 100 مرتبہ آئے گا۔ قرآن ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 طے چلیں گی، چمڑا جل رہا ہے، پیچھے نیا بن رہا ہے، پھر سڑ رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے، پھر سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے۔ تو فرمایا جو لوگ میں نے اس لیے ان کو پکڑا ہے، اس لیے نامہ اعمال ان کا بائیں ہاتھ میں کھبے ہاتھ میں دیا ہے کہ ان ظالموں کا مجھ خدا پر یقین نہ تھا۔ اچھا اور جی دوسرا فرمایا ولا يحض على طعام المسکین، اس نے میرے محتاجوں غریبوں کو کبھی کھانا تک نہ دیا، کبھی روٹی کسی بھوکے کو نہیں کھلائی، کبھی کسی بیوہ کسی محتاج کو کھانا نہیں دیا اس ظالم نے۔ پتہ چلا دوسرے کے دکھ میں کام آنا، انسان کی خدمت کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی خوش ہے کہ جانور پر رحم کرو۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی اسرائیل کی بدکار عورت طائفہ کنجری گزر رہی ہے، کنواں ہے، کتا پیاسا کھڑا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے، خیال آ گیا، ترس آ گیا، ڈول رسی بھی نہیں، اپنے پاؤں کے جوتے کا ڈول بنایا، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی، پانی نکال کر 2-4 مرتبہ کتے کو پلایا، ولی کو نہیں، آدمی کو نہیں، کتے کو پانی پلایا۔ اب بات آتی ہے او طائفہ تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میری جاندار مخلوق پہ تجھے ترس آ گیا، تو نے کتنا تگو دو کیا، رسی نہ تھی دوپٹہ استعمال کیا، ڈول نہ تھا تو جوتا استعمال کیا، اور میرے کتے کو پانی پلانے والی میں نے تیرے لیے حوض کوثر کا پانی مقرر کر دیا۔ لیکن آج یہ نیت ہو جبھی نا، یہ حالات ہوں جبھی نا، نیت سے بگڑ گئی۔ فرمایا ولا يحض على طعام المسکین، اللہ فرماتے ہیں کبھی انہوں نے محتاج کو غریب کو کھانا تک نہ دیا۔ پتہ چلا قرآن میں جبھی تو، اور یہ اس وقت بتا رہے ہیں جب کہ قصور بیان کرنے کا وقت ہے، بھئی کیوں پکڑا، کس گناہ میں پکڑا، کس جرم میں پکڑا، کس قصور میں اس کو پکڑا، 70 گز کی زنجیروں میں باندھا اور جہنم میں منہ دینگو پھینک دیا، کیوں؟ تو پہلا اللہ نے فرمایا میری ذات پر یقین نہ تھا، اور دوسرا فرمایا محتاجوں کو غریبوں کو کبھی اس نے کھانا تک نہ دیا۔ آج ہمارا مزاج بگڑ گیا، غریب کو روٹی کھانا اگر دینا پڑے تو تکلیف ہوتی ہے، عورت کا بھی ناک بنتا ہے، مرد کا بھی منہ بنتا ہے، تھانے دار آ جائے، افسر آ جائے، پھر 70 کھانے تیار کرنے پڑے، خوشی خوشی میں کرتے ہیں۔
آج ہمارے یہاں فلانا افسر آ گیا، آج میرے یہاں فلانا آفیسر آیا ہوا ہے، آج میرے یہاں فلانا، اس خوشی میں جہاں 100 میں کام چلتا تھا وہاں 50,000 خرچ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے لفظ مسکین فرمایا، افسروں کو کھلایا، دوستوں کو کھلایا، بڑوں کو کھلایا، اور اب تو اور لوٹیاں ڈوب گئی۔ مردے کے لیے خیرات کے طور پر لوگ 10واں 40واں خیرات پکاتے ہیں نا، اس میں بھی موٹے موٹے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ یہ بھی جو اس کے لیے کیا وہ بھی اس کو نہ پہنچے، ان موٹوں کے پیٹ میں ہی رہ جائے۔ ہو رہا کہ نہیں؟ نظر مارو اپنے ماحول میں، اپنے برادریوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے پڑاس میں، یتیم کو نہیں کھلانا، محتاج کو نہیں کھلانا، کسی غریب بیوہ جو گھر سے نکلنا نہیں جانتی اس کو سیر آٹا نہیں دینا، بلکہ افسر آ جائے تو 100 روپے بوتلوں پہ خرچ کر دینا۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ فرماتے ہیں پہلے میری ذات کو نہ مانا، پھر کسی غریب پہ کبھی ترس نہ کھایا، کسی بیمار پہ ترس نہ کھایا، کسی بیمار لاوارث کی دوا دارو تک نہ کی، کبھی اس کی خدمت نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ میں نے تمہیں اتنی مہلت دی، اتنا اچھا موقع دیا کہ اگر صحیح نیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بغیر قرابت داری کے، بغیر رشتہ داری کے، جو بیمار کو پوچھنے صبح چلا جائے، اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ پوچھنے گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیمار کا حال پوچھنے گیا، اس وقت سے لے کر شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ 70,000 فرشتہ، نوری فرشتہ، معصوم فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ شام کو پوچھنے گیا، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو یہ نیت نہ ہو کہ ماما بیمار پڑا ہے تو ہماری ان کی انبن بول چال تو ہے نہیں، پر برادری خاندان یوں نہ کہے، پوچھنے بھی نہ آئے، اس نیت سے جاؤ گے تو انشاءاللہ کدو بھی نہیں ملے گا، ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ نیتوں پہ سارا دین مدار ہے۔ بہن بیمار پڑی ہے، آنا جانا تو ہے نہیں، چلو بانجے نہ کہیں، لوگ یوں نہ کہیں ہے بہن کو پوچھنے بھی نہ گیا ہے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، بس یہ ہے یہی رہ جاوے گی، ملے گا کچھ نہیں۔ اسی طرح جنازے کا حال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو جنازے کو دیکھ کر جنازے میں شامل نہ ہو، جیسے اس کا جنازہ ہونا ہی نہیں۔ اور ظالم تو شرکت کر، نہ معلوم تجھے جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں۔ آج فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنوں پہ جائیں گے، تم اپنوں پہ جائیں گے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے نہ جائے، بھئی وہاں شرارت کریں گے لوگ، شرارت کا دور بھی تو ہے نا، دنیا میں شرارت نہیں، دفتروں میں شرارت نہیں، آج کل دعاؤں میں بھی شرارت ہے۔ اگر کوئی جنازے کے بعد دعا نہ مانگے، پھر دیکھ جنید بغدادی اکٹھے ہوتے ہوئے چاروں طرف سے یوں آویں گے، منہ دیکھو تو یہودی کا معلوم ہوتا ہے، اور بات دیکھو اچھا جی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی، دعا کھان دی ہے تو آپ کو، لڑ دی ہے تو آپ کو، دعا تانو ڈس دی ہے، ناگ وٹھدا ہے، دعا مانگ جاؤ تو آپ کو بٹھوا لڑتا ہے۔ چلو سانکو لڑے گا یا نہ لڑے گا، چاہے کو تو پہلے لڑیا پیا ہے نا۔ یاد رکھو اب جمعے کی 2 رکعت ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، آج 4 رکعت پڑھا دوں تاکہ اور گناہ معاف ہو جائیں اور بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ راضی ہو جائے، کیا نماز ہو جائے گی؟ 2 رکعت فالتو پڑھیں گے، کم تو نہیں کریں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے تیری 1 رکعت بھی منظور نہیں، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے نبی نے تمہیں 2 پڑھائی، تو 4 پڑھانے والا کون ہے؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ میرے محبوب کی اطاعت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، یہی تو دین ہے، یہی تو پیمانہ ہے، یہی تو جانچ ہے، یہی میرے محبوب کی ہر ادا پہ مر مٹو، اور جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہی کھلا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں دین میں بڑھانے کی، گھٹانے کی، چاہے نیکی سمجھ کر گھٹاؤ بڑھاؤ،
درود شریف پڑھنا کتنا ثواب ہے. فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، ہزاروں فرشتے، اللہ راضی ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، حوض کوثر کا پانی ملتا ہے. لیکن 4 رکعت والی نماز ہو، بیچ کے اتحیات میں بیٹھ کر بھول کے پڑھ دے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علماء سارے مفتی کہتے ہیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف جو تو نے بھول کے پڑھا وہ مجھے منظور نہیں. پیار سے پڑھ، محبت سے پڑھ، عقیدت سے پڑھ، سیدھے راستے سے پڑھ، پھر میرے یہاں قبول ہے. تو نے بھول کر کیوں پڑھا؟ اس لیے 2 رکعت آخر میں 2 سجدے اور تجھے کرنے پڑیں گے. تو دین اللہ نے مستحکم بنایا، مضبوط بنایا. قیامت تک دین کا ایک نقطہ کوئی فرق نہیں کر سکتا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین مکمل کر کے دیا تھا وہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی اسلام ہے. اس میں کوئی کمی زیادتی کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں، نہ بادشاہ کو، نہ صدر کو، نہ ولی اللہ کو، نہ غوث کو، نہ قطب کو، نہ ابدال کو، کسی کو اجازت نہیں ہے. روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے. اللہ نے رمضان شریف کے روزے 29 یا 30. اب ہم اب کے فیصلہ کرنے بھائی گناہگار ہیں، اللہ راضی ہوگا. اب کے رمضان کے روزے 40 رکھیں گے. اللہ فرمائیں گے مجھے یہ تمہاری زیادتی منظور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن میں تمہیں بتلا دیا اور اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیا، تمہیں جو اس نے نمونہ دیا اس کے خلاف کیوں چلتے ہو؟ رسم و رواج معاشرہ چل پڑا، حالات پر لوگ مرنے کے لیے نام بری. یوں کہو کہ خدا کے نام پر دے دو، 4 اندے نہیں دیے جاتے. اور اگر میں یہاں بیٹھا نعرہ لگا دوں فلانا حاجی، فلانا شیخ، فلانا چودھری زندہ باد، پھر دیکھ تھبا نکلتا ہوا. یہ اللہ کے نام پہ نہیں نکلا، یہ حاجی کے نام پہ نکلا جو انشاءاللہ کام نہیں آئے گا. یہ زندہ باد والا ہے. یہ لوگوں نے زندہ باد مرد آباد یہی تو نہیں بڑھا رکھا، کرائے پہ بڑھا ہوا ہے سارا. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ پابند ہیں، سانس لینے میں پابند ہیں. جمائی آ جائے ہم پابند ہیں کہ منہ پر ہاتھ رکھیں، چھینک آ جائے ہم پابند ہیں کہ الحمدللہ کہیں، جمائی آئے پابند ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں. دنیا میں رہتے ہوئے جو کام بھی کرو ہم آزاد نہیں، خود مختار نہیں، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا فیصلہ ہے. آج گھروں میں نماز نہیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے. اللہ پاک تو یہ کہتا ہے کہ بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہ پی. میں نے ایک کتاب میں، قرآن حدیث کی بات تو نہیں، ایک بزرگ سے سنا کہ کھانا پکایا دیگ بھر کے، اس میں کتا منہ دے گیا. تو اللہ والے سے آ کے پوچھا یہ کتا کھانے میں منہ دے گیا. فرمایا ایک گٹھ، ایک بالشت کھانا اوپر سے نکال دو، باقی ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا جی. نے کہا کوئی اور، بس یہی پوچھنا تھا کہ ایک بات میں بغیر پوچھے بتا دوں. کتا منہ دے گیا تو ایک گٹھ نکال دو، خنزیر منہ دے گیا تو 2 گٹھ کھانا نکال دو، بے نماز ہاتھ لگا گیا تو سارا ہی پھینک دو. بے نماز ہاتھ لگا گیا سارا ہی کھانا پھینک دو. یہ ہمارے خان سامنے، یہ ہماری نوکرانیاں، یہ ہمارے برتن مانجنے والیاں، یہ ہمارے گھروں کا کام کاج کرنے والے، صاحب بہادر کا اردلی، صاحب بہادر کو پانی دینے والا، آواز سن کر دوڑ کر آنے والا، جی سر جی سر، یہ سارے اولیاء کرام ہیں. وہی حالات بن رہی ہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ ظالم ہے کسی محتاج کو، غریب کو، بغیر مانگنے والی گھر میں بیٹھے بیوہ جو یتیم بچوں کو لیے بیٹھی ہو اس کو کبھی نہیں دیا. یہ جو مانگتی پھریں نا یہ اس بات کی حقدار نہیں، بلکہ تلاش کیا کرو کون ہے جو دوسروں کے دروازوں پہ نہیں جاتی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. ایک اور بات ہمارے میرے تمہارے دلوں میں اکثر آتی رہتی ہے، واہ مولا قربان جاؤں تیرے قرآن کے، سب کے جواب دیے. جب آدمی کوئی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں گھر جائے پھر یار یاد آیا کرتے ہیں، دوست یاد آیا کرتے ہیں،
احباب یاد آیا کرتے ہیں، رشتہ دار یاد آیا کرتے ہیں، اوہو فلانا ہوتا، ہاں فلانے صاحب ہوتے نا آج میرا کام ہو جاتا، فلانا ہوتا میرا کام ہو جاتا۔ دل میں آتا ہے پریشانی کے وقت، اللہ نے اعلان کر دیا، ادھر دل میں آئی ہوگی نا، آئے گی۔ فرمایا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تیرا جو بھی جگری دوست ہو، خاص دوست ہو، تیرا کوئی رشتہ دار ہو، تیرا کوئی چاہنے والا ہو، تیری کوئی پارٹی والا ہو، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، اسے آج بلا لے۔ جن وزیروں کے سر پہ قتل کیا کرتا تھا، جن گورنروں کے سر پہ لوگوں کا ناحق خون بہایا کرتا تھا، جن گورنمنٹ والوں کا سہارا لے کر ڈاکے مارتا تھا، چوری کرتا تھا، لوگوں کو ستایا کرتا تھا، آج بلا لے ان کو۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، خاص دوستوں کو بلا، رشتہ داروں کو بلا، قریبیوں کو بلا۔ لا طعام الا من غسلین، یہ بھی ایک جواب ہے۔ آدمی جب پریشان ہو نا، شانے بیٹھے ہو، پیاس زیادہ لگتی ہے، پریشان ہو نا آدمی کسی معاملے میں، بڑی پیاس لگتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تو اس پریشانی میں آئے گا، تجھے پیاس لگے گی، میں نے تیری پیاس کا بھی انتظام کر رکھا ہے، میں نے تیری پیاس کا بھی انتظام کیا ہے، میں تیرے دا انتظام کی تھی کھڑا۔ کیا فرمایا؟ لا طعام الا من غسلین، مجھے معلوم ہے تو شراب پیا کرتا تھا، مجھے معلوم ہے تو ہیرون پیا کرتا تھا، مجھے معلوم ہے تو افیم کھایا کرتا تھا، مجھے معلوم ہے تی پارٹیوں میں بڑے حرام مال اڑایا کرتا تھا، میں نے بھی آج تیرے لیے جہنم میں جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا لہو رات پیپ جمع کر رکھا ہے، رات پیپ جمع کر رکھی ہے، جتنا مرضی آئے پی، تجھے پینے کی بڑی عادت ہے، گلاس پہ گلاس پیتا تھا، شراب کی بوتل پہ بوتل پیتا تھا، حرام چیزیں تجھے بڑی اچھی لگتی تھی، آج پی، میں نے بھی تیرے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ فرمایا لا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ سارا کام خطا باروں کے لیے کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں، کیا ماں اولاد کو سمجھائے گی، کیا باپ اولاد کو پیار سے سمجھائے گا؟ جو اللہ پاک قرآن میں اپنے بندے کو سمجھاتا ہے، پھر بھی اگر بندہ بدماشی کرتا کرتا مر جائے، حرام کھاتا کھاتا مر جائے، بدکاری کرتا کرتا مر جائے، کنجریوں کے گانے بجانے میں ہی مر جائے، تو اللہ فرماتے ہیں نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ میرے قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، تم نے اپنے دونوں جان خراب کر لیے، خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے ہمیں ان خساروں سے بچائے، اور اللہ پاک دو جہان کی سعادت عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے، ساری امت کی بخشش کے فیصلے فرما۔ اللہم ربنا العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی وسلم وبارک علی، درود پڑھ کے دل سے درود پڑھ کے دعا مانگا کرو، قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وبنات سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار، یا کریم یا ستار، یا رحیم یا تواب، یا حفیظ یا وہاب، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما، مولا اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا شوق عطا فرما، قرآن کا شوق عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، یا اللہ ساری دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی بخشش فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔